حدیث شریف کے اندر میں آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان وضو کرتا ہے، کامل طریقے سے وضو کرتا ہے، کامل طریقے سے یعنی سنت طریقے کے اوپر جب کوئی وضو کرتا ہے تو وضو کے ساتھ اس کے اعضاء تو دھلتے ہی ہے، اس کا منہ دھل گیا، اس کا ہاتھ دھل گئے، تو کہا وضو کے ساتھ اس کے اعضاء تو دھلتے ہی ہے، لیکن اعضاء کے ساتھ اس کے چھوٹے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ وضو کی برکت سے ہمارے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے امام گزرے ہیں، اماموں کے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مسائل کے اوپر ہم عمل کرتے، ان کے سلسلے میں یہ لکھا ہے کہ وضو کا پانی دیکھ کر کے اندازہ لگایا کرتے تھے کہ اس کے اندر میں کون سا گناہ دھل رہا ہے۔ ایک شخص وضو کر رہا تھا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس کے وضو کے پانی میں ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ دھل رہا ہے، تو اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ آپ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو، اس سے بچو۔ کہ وہ بڑے امام تھے، انہوں نے امام صاحب کے سامنے توبہ کی کہ اب کے بعد ہم ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہا ہے اور اس کے وضو کے پانی میں بدکاری کا گناہ دھل کر کے جا رہا ہے۔ امام صاحب نے اس کو بلایا اور کہا کہ آپ اس سے توبہ کر لیجئے، آپ بدکاری کے اندر میں مبتلا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہا ہے اور وضو کے پانی کے اندر میں شراب نوشی کا گناہ دھل کر کے جا رہا ہے، تو امام صاحب نے اس کو بلایا اور کہا کہ شراب نہ پیو، یہ ہر برائی کی جڑ ہے، اس کو سمجھایا اور اس نے توبہ کی۔ تو امام صاحب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز عطا کی گئی تھی کہ وضو کا پانی جب انسان کے بدن سے لگ کر کے جب وہ بہتا ہے پانی نالی کے اندر میں، اس پانی کو دیکھ کر کے اندازہ لگا لیتے تھے کہ اس پانی کے اندر میں کون سا گناہ دھل کر کے جا رہا ہے۔ اب اس سے ان کو دقت بھی ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی۔ پریشانی اس بات کی ہوتی تھی کہ اس کے ذریعے تو ہم لوگوں کے عیوب کے اوپر کیا ہے اطلاع ہوتے، مطلع ہوتے، لوگوں کے عیب اور لوگوں کے گناہ ہمارے اوپر ظاہر ہوتے، تو ان کو دقت ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر کے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہ اور میرے درمیان میں پردہ ڈال دے تاکہ میں لوگوں کے گناہ کو نہ دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان سے دور کر دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ وضو جو ہم نماز پڑھنے کے لیے کرتے ہیں یہ کوئی معمولی نہیں ہے، بلکہ اس وضو کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے چھوٹے گناہوں کو دھو دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وضو سنت طریقے کے مطابق ہو۔ سنت کے اوپر وضو کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے، سنت طریقے کے اوپر وضو کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم جتنی سنت کے اوپر عمل کریں گے اتنے ہی قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر میں ایسے بہت سارے اعمال بتائے ہیں کہ ان اعمال کی وجہ سے بندہ قیامت کے دن اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب ہوگا۔ اس کے اندر میں دو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، وہ یہ ہے، ایک عمل یہ ہے کہ جو جتنا سنت کے اوپر عمل کرے گا قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ہی قریب ہوگا۔ اب ہم دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں اور وضو کے اندر میں تقریباً 13 سنت ہے، تو ایک وضو کے اندر میں 13 سنتوں کے اوپر ہم عمل کریں گے ایک وقت کے وضو کے اوپر، تو دن میں 5 مرتبہ ہم نے وضو کیا تو کتنی سنتوں کے اوپر عمل ہو گیا۔ دوسرا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جو جتنا میرے اوپر درود شریف پڑھے گا کل قیامت کے دن وہ اتنا ہی مجھ سے زیادہ قریب ہوگا۔ ظاہر بات ہے درود شریف بہت آسان عمل ہے، انسان چاہے تو دن میں لاکھوں مرتبہ درود شریف پڑھ سکتا ہے چلتے، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے درود شریف پڑھنے کے لیے کہ اسی وقت پڑھنا ہے، نہ اس کے لیے وضو کی ضرورت ہے۔ انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا چاہے درود شریف پڑھ سکتا ہے۔
اور کوئی ضروری نہیں ہے بڑے بڑے درود شریف پڑھو. الفاظ کے اعتبار سے چھوٹے درود شریف بھی بہت سارے حدیثوں کے اندر میں ملتے ہیں. میں الفاظ کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. درود شریف کوئی چھوٹا نہیں ہوتا, وہ تو بڑا ہی ہوتا ہے, چاہے الفاظ کے اعتبار سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. درود شریف ہوتا ہے. الفاظ کے اعتبار سے چھوٹے درود شریف بھی ہوتے ہیں. صلی اللہ علی النبی الکریم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد. اب اندازہ لگاؤ, صلی اللہ علی النبی الکریم 2 سیکنڈ ہوئے ہوں گے میرے خیال سے, 3 سیکنڈ, تو 5 منٹ 10 منٹ کے اندر میں صلی اللہ علی النبی الکریم انسان کتنی مرتبہ پڑھ سکتا ہے؟ میں ہمارے گاؤں میں مدرسے کے اندر میں پڑھاتا تھا, تقریباً 7 کلاس چلتی تھی وہاں پر, 7 کلاس, اور 7 کلاس کے بچوں کے لسٹ میرے پاس رہتے تھے. کون سی کلاس میں کتنے بچے ہیں اور اس کا نام کیا ہے, ساری پوری لسٹ. اور بعض ہفتہ اس کا ایک نقشہ بنا کر کے رکھا تھا, ایک نقشہ. اور بچوں کو جمعرات کے دن ترغیب دی جاتی تھی کہ آپ کو جمعرات کے دن سورج ڈوبنے سے لے کر کے جمعہ کے دن سورج ڈوبنے تک اٹھتے بیٹھتے کھیلتے چلتے آپ کو درود شریف پڑھنا ہے. اور پورے دن کے اندر میں آپ نے کتنی مرتبہ درود شریف پڑھا, اس کی لسٹ جمعہ کے دن مغرب کے بعد ہم کو دینی ہے. آپ یقین نہیں کرو گے, ایک بچہ 10 ہزار 20 ہزار مرتبہ درود شریف پڑھتا تھا. اندازہ نہیں لگا صاحب, یقین بھی نہیں کرو گے. لیکن ترغیب بچوں کے سامنے ایسی دی جاتی تھی, یہ بچے بڑے شوق سے پڑھتے تھے. اور ایک دن میں, صرف ایک دن میں کسی کی تعداد 10,000 تک جاتی تھی اور کسی کی تعداد 20,000 تک جاتی تھی. تو جمعہ کے دن درود شریف پڑھتے رہا کریں. انسان جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا, کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے ہی زیادہ قریب ہوگا وہ. تو 2 عمل بتائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک ہے سنت کے اوپر عمل کرنا, اور دوسری چیز بیان فرمائی, جو جتنا درود شریف پڑھے گا کل قیامت کے دن مجھ سے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا.